ہے. آؤ میں بتاتا ہوں ذرا مصر چلو اور مصر کی سرزمین پر دکھلاتا ہوں ایک ایسا دیوانہ غوث اعظم کا جو غریب ہے, اسے شہر کا آدمی بھی نہیں جانتا, محلے کا شخص بھی نہیں جانتا, پڑوسی سے بھی اس کے کوئی تعلقات نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے, آج کا ماحول یہ ہے کہ جو غریب ہوتا ہے اس کو پڑوسی بھی نہیں پہچانا کرتا ہے. اگر باہر میں غریب کے بارے میں پوچھ دیجئے کہہ رہے بھائی آپ کے گاؤں میں فلاں آدمی ہے, اگر وہ بڑا آدمی ہے تو ٹھیک ہے, اگر غریب ہے تو کہے گا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کون آدمی ہے. اس لیے کہ غریبوں کی حالت یہ ہے, غریبوں کو محلہ نہیں جانتا, غریبوں کو رشتہ دار نہیں پہچانتا, غریبوں کو پڑوسی نہیں پہچانتا, غریبوں کو اپنے لوگ نہیں پہچانتے, غریب کو شہر کے لوگ نہیں پہچانتے. ایسا ہی غریب تھا مصر کی سرزمین پر, لیکن تھا غریب, لیکن تھا چاہنے والا غوث اعظم کا, چاہنے والا غوث اعظم کا, محبت کرنے والا پیران پیر سے. اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ دن بھر کماتا تھا اور اس کمائی میں سے چند پیسے وہ غوث اعظم کی 11ویں کے لیے نکال کے گلے میں رکھ دیا کرتا تھا. اور جب وہ مہینہ پورتا اور ایک مہینہ کے بعد جب غوث اعظم کی 11 تاریخ آتی چاند کی, ہر چاند کی 11 تاریخ کو وہ چند پیسوں سے بھونا ہوا چنا منگواتا, اور منگوانے کے بعد سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے وہ فاتحہ کرتا اور کرواتا, اور کروانے کے بعد وہ غوث اعظم کی نیاز بانٹتا, غریبوں میں بانٹتا, بچوں میں بانٹتا, بچیوں میں بانٹتا, کہتا لے لو یہ نیاز ہے میرے غوث اعظم کی, یہ فاتحہ میں نے کروائی ہے غوث اعظم کے نام سے. اللہ اللہ, سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھو. جب کوئی محبت کرتا ہے تو سرکار غوث اعظم کتنی محبت کرتے ہیں, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سرکار بغداد نے دیکھا میرا دیوانہ ہے لیکن بہت محتاج ہے, لیکن جب وہ فاتحہ کرواتا غریب نواز غوث اعظم کے روضے کی طرف ہاتھ کر کے جوڑ کے کہتا میرے سرکار غوث اعظم میں غریب ہوں, میرے پاس دولت نہیں, میں تو زیادہ کچھ نہیں دے سکتا اور کروا نہیں سکتا, میرے آقا یہ تھوڑا سا چھوٹا سا نذرانہ میں نے دیا ہے, آقا قبول فرما لیجئے. وہ قبول ہوتا رہا. نتیجہ یہ نکلا غوث اعظم کی نظر پڑ گئی, اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ زمانے کا شہر کا سب سے بڑا غریب آج سب سے بڑا امیر ہو گیا, سب سے بڑا دولت مند ہو گیا. لیکن آج حالت یہ ہے جب انسان امیر بن جاتا ہے تو اپنے محسن کو بھول جایا کرتا ہے, لیکن یہ غوث اعظم کا غلام ایسا سچا غلام تھا کہ جب امیر بنا پھر بھی غوث اعظم کو اس نے نہیں بھلایا, غوث اعظم کو وہ بھولا نہیں, بلکہ غوث اعظم کی 11ویں ہر سال کرنے لگا. پہلے تو چنا پہ کرتا تھا, لیکن اب 11 تاریخ کو چاند کی سال میں ایک بار بریانی پہ فاتحہ کرواتا, پورے شہر کی دعوت دیتا, اعلان عام ہوتا, بچے آؤ تم بھی کھاؤ, غریبوں آؤ تم بھی کھاؤ, امیروں آؤ تم بھی کھاؤ, اپنے آؤ تم بھی کھاؤ, اور بیگانے آؤ تم بھی کھاؤ. ایک عام دعوت. پورے شہر میں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اس دن 11 تاریخ کو. جو بھی آتا غوث اعظم کا لنگر کھاتا اور اپنے گھر بھی لے جایا کرتا تھا. حضرات لیکن مرنا سب کو ہے, موت سب کو آنی ہے. ایک دن ایسا آیا کہ یہ شخص بیمار پڑ گیا, اور جب بیمار پڑا, اس کا نام یوسف مصری تھا, بیمار پڑ گیا نا تو بیمار پڑ گیا, دوا ہوئی, لیکن مرض بڑھتا گیا, جو دوا کی گئی بیماری بڑھتی چلی گئی. اب اس کو یقین ہونے لگا کہ اس بیماری سے مجھ کو شفا نہیں ملنے والی, میں دنیا سے اب جانے والا ہوں. اللہ اللہ, جب کل 11 تاریخ ہے, کل 11 تاریخ ہے اور غوث اعظم کی نیاز دلانے والا ہے, اور آج رات میں بہت زیادہ طبیعت اس کی خراب ہوئی. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, اور بلانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا بیٹے لگتا ہے کہ اس بیماری سے میں شفا یاب نہیں ہو پاؤں گا, لگتا ہے دنیا سے میرا خاتمہ ہو جائے گا, دنیا سے میرے سفر کا وقت ہو چکا ہے, اب میری زندگی پوری ہو گئی ہے. لیکن بیٹا ایک نصیحت یاد رکھنا, اگر غوث اعظم کی 11ویں کی نیاز سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو کہیں کمرے میں چھپا کے رکھ دینا, اور اس وقت تک میرے موت کی خبر کسی کو نہ دینا جب تک کہ ہر ایک مہمان غوث اعظم کا لنگر کھا نہ لے. اللہ اللہ, صبح ہوتی ہے 11 تاریخ کی, صبح ہوتے ہی اس غریب کا, اس غوث اعظم کے دیوانے کا انتقال ہو گیا. روح قبض سری سے پرواز کر گئی. اب بتاؤ باپ مر جائے تو بیٹے کی حالت کیا ہوتی ہے, لیکن ایک طرف محبت ہے باپ کی
کی اور دوسری طرف وصیت ہے باپ کی، لیکن باپ کی وصیت کو سامنے رکھ کر اس نے اپنے غم کو دبایا، اپنے باپ کی لاش کو کئی کمروں کے اندر لیا کے تخت پہ لٹایا، اس کے اوپر چادر ڈال دیا اور چادر ڈالنے کے بعد تالا لگا دیا۔ اس کے بعد مہمان آنے لگے، نیاز پڑھی گئی، فاتحہ پڑھا گیا، اور اس کے بعد مہمان آتے رہے، غوث اعظم کا لنگر کھاتے رہے، لیکن جتنے لوگ آتے رہے وہ سب پوچھتے رہے کہ کہاں ہے یوسف مصری، سب پوچھتے رہے کہاں ہے یوسف مصری، لیکن سب کے سامنے بہانہ کرتا رہا کہ وہ کام سے گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ کوئی اتنا دھیان دے نہیں رہا تھا کہ ٹھیک ہے چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب سارے مہمان کھا لیے آخر وقت آیا ہے تو مصر کے شاہراہوں پر، مصر کے سڑک پر دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا اور خوبصورت زلفوں والا ایک اللہ کا نیک بندہ مسافر نظر آ رہا ہے۔ اس مسافر نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی اگر تمہارا گھر اسی شہر میں ہے تو میں بہت لمبے سفر سے آ رہا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے کہ تمہارے گھر میں کھانا بنا ہے تو مجھے کھانا کھلاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے او مسافر، آج شہر میں کسی کے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کیوں نہیں بنا ہے؟ کہ معلوم نہیں ہے کہ آج 11ویں شریف کی تاریخ ہے، آج غوث اعظم کی 11 مہینے کی 11 تاریخ ہے، اور آج کی تاریخ میں یوسف مصری کے یہاں ہر سال عام دعوت ہوتی ہے، آج شہر میں کسی کے گھر کھانا نہیں بنا ہے، آج سب وہی کھانا کھا کے جا رہے ہیں، اگر تمہیں بھی کھانے جانا ہے تو تم بھی وہاں جا کے کھا لو۔ وہ مسافر نے کہا کہ مجھ کو تو دعوت ہی نہیں کی تو میں کیسے کھا لوں؟ کہا وہاں دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غوث اعظم کا چاہنے والا چاہے راہی ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، سب آ کر وہ کھانا کھا سکتا ہے، اگر نہیں جانا چاہتے ہو اکیلے تو چلو میں لے کے چلتا ہوں۔ اس فقیر کو وہ شخص لے کے چلا یوسف مصری کے دروازے پہ۔ یوسف مصری کی جو ہی گھر گئے وہ فقیر، سامنے سے بیٹا آیا، محبت سے استقبال کرتا ہے، چہرہ بتا رہا ہے کوئی اللہ والا آ گیا ہے، صورت بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا ہے، صورت بتا رہی ہے کہ کوئی اللہ والا سامنے دروازے پہ نظر آ رہا ہے۔ بیٹا دوڑ کیا، یا قدم بوسی کیا، سلام کیا، مصافحہ کیا اور کہا حضور آئیں پہلے کھانا کھا لیں، بہت تاخیر ہو گئی، اب سب کھانا ختم، سب لوگ کھا چکے ہیں۔ آنے والے مسافر نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا باپ یوسف مصری کہاں ہے؟ جیسا بہانہ سب کے ساتھ اس نے کیا تھا ویسا ہی بہانہ اس مسافر کے ساتھ نے کیا۔ حضور آپ کھانا کھا لیں، میرا باپ کسی کام سے گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میرا باپ آ جائے گا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ کھانا کھائیں گے تب تک آ جائے گا۔ آنے والے مسافر فقیر نے کہا نہیں، پہلے باپ کو بلاؤ پھر ہم کھانا کھائیں گے، پہلے باپ کو بلاؤ پھر ہم کھانا کھائیں گے، پہلے باپ کو بلاؤ پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ بیٹا اصرار کر رہا ہے لیکن فقیر کہتا نہیں، جب تک یوسف مصری نہیں آئے گا جب تک میں کھانا کھا نہیں سکتا ہوں۔ اب بیٹا مجبور ہو گیا، کرے تو کیا کرے، ایک طرف وصیت ہے باپ کی، دوسری طرف اصرار ہے فقیر کا، دوسری طرف اصرار ہے فقیر کا، لیکن فقیر کا اصرار جیت گیا، باپ کی وصیت ہار گئی۔ بیٹے نے دیکھا کہ اب یہ شخص کھانے والا نہیں ہے جب تک اس کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ اس نے کہا حضور تشریف لائیں، ذرا تشریف لائیں، کنارے لے گیا اور کان میں کہتا ہے روتے ہوئے حضور کیا بتاؤں، حقیقت یہ ہے میرا باپ اب دنیا میں نہ رہا، میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، میرے باپ کا آج صبح انتقال ہو گیا ہے، لیکن میرا باپ جاتے جاتے وصیت کر گیا تھا میرے بیٹے اگر فاتحہ سے پہلے میرا انتقال ہو جائے، میرے موت کی خبر کسی کو نہ دینا، میری لاش کو چھپا دینا، اور جب سارے مہمان کھانا کھا لیں، غوث اعظم کا لنگر کھا لیں، تب جا کے میرے موت کی خبر دینا، اس لیے کہ اگر پہلے دے دو گے تو آپس میں انتشار پیدا ہو جائے گا، پھر نیاز موت کو کھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، غم کا ماحول ہوگا۔ سرکار اس لیے میں نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہے، لیکن آپ کی ضد کی وجہ سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ سرکار بس یہی بات ہے، اب میرا باپ زندہ نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں آنے والا ہے، اس لیے حضور میں نے بتا دیا، اب چلے آپ کھانا کھانے لنگر غوث کھا لیں۔ اللہ اللہ اتنا کہا تھا یوسف مصری کے بیٹے نے تو آنے والا فقیر کا اچھا تیرا باپ مر گیا؟ جی حضور مر گیا۔ کہاں رکھا ہے تو نے اپنے باپ کی لاش کو؟ کہاں رکھا ہے تو نے اپنے باپ کی لاش کو؟ بتا اپنے باپ کی لاش، تیرے باپ کی لاش کہاں ہے؟ وہ کہتا حضور اندر کا چل دکھلا۔ ہاں کیا کہنا، زور سے سبحان اللہ، زور سے چل دکھلا، لاش کہاں ہے؟ آگے آگے بیٹا، پیچھے پیچھے فقیر کئی دروازے کھولا، اور کھولنے کے بعد اندر والے روم کے اندر ایک تخت پہ دیکھا کہ چادر اوپر سے تنی ہے اور ایک لاش پڑی ہے۔ کہا حضور یہی میرے باپ کی لاش ہے۔ یہی تیرے باپ کی لاش ہے؟
یہ یوسف مصری ہے؟ کہا جی حضور میرا باپ یوسف مصری ہے. کہہ رہا تھا نا آپ کو میرا باپ مر گیا, کھانا کھا لے, آپ ضد میں آ گئے. اچھا سامنے فقیر کھڑا. اب دیکھیے انداز تکلم دیکھیے, گفتگو کا انداز دیکھیے. فقیر نے کہا, بس 2 منٹ اور. فقیر نے کہا یوسف کیا کہنا, سبحان اللہ. دیکھ تو نے بلایا تھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھ تو نے بلایا تھا, آ گیا. بلایا تھا, آ گیا. کیا کوئی کسی مہمان کو بلا کے بھی چادر تان کے سو جاتا ہے کیا؟ سبحان اللہ. کیا یہی میزبانی ہے کیا؟ مہمان دروازے پہ میزبان سو جائے چادر تان کے. اب بیٹا کنارے میں سوچ رہا کہ یا اللہ میں تو ان کو کہہ چکا ہوں کہ میرا باپ مر گیا, اور یہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے زندہ زندے سے بات کرتا ہے. آنے والے فقیر نے کہا یوسف اٹھ, چل بلایا تھا, آ گیا, چل کھانا کھلا اپنے ہاتھ سے. کیا کہنا, چل کھانا کھلا اپنے ہاتھ سے. سبحان اللہ. اب زندہ ہو تب تو اٹھے, کیا بات, زندہ ہو تب تو اٹھے. لیکن باتیں تو ہو رہی ہیں زندے والی. 1 مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہا, اور جب تیسری مرتبہ میں نہیں اٹھا یوسف مصری, آیا فقیر کو جلانا, اٹھایا پیر مارا ٹھوکا. اتنی دیر سے اٹھا رہا, اٹھتا کیوں نہیں؟ کیا کہنا, جہاں فقیر کا ٹھوکر لگا تاریخ گواہ ہے, یوسف مصری ایسے اٹھتا ہے چادر ہٹاتے ہوئے, آنکھ ملتے ہوئے, جیسے کوئی زندہ سو کے اٹھا کروا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں لگائیں گے آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ایسے اٹھا یوسف مصری جیسے ایک زندہ آنکھ ملتے ہوئے نیند سے بیدار ہوتا ہے, اور چوکی تخت سے کھڑا اوپر کھڑا ہو گیا. سامنے آیا, حضور کون ہے آپ؟ جس کی قرار ہے وہی تو. کب پہچانا نہیں؟ حضور نہیں پہچانا. ہر سال بلاتا تھا تو آتا نہیں تھا, آج وہ آیا ہوں تو تم سے اس لیے زیادہ ضرورت نہیں تھی, سبحان اللہ. لیکن اس سے ضرورت تھی تو آ گیا. کہا حضور سمجھا دیجئے. تو آنے والے فقیر نے کہا اے یوسف مصری, ارے جس 11ویں والے پیر کے نام سے ہر سال تو 11ویں مناتا ہے, وہ بغداد کا غوث اعظم آج تیرے گھر آ گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں, سید, اور نبی کی اولاد کسی کا قرضہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہتی. کیا کہنا, سبحان اللہ. تو نے ہمیشہ مجھے یاد کیا, میں نہیں آیا. آج تو دنیا سے گیا ہے تو عبدالقادر بغداد سے تجھے زندگی دے دے گا, تجھے حیات عطا کرنے آیا ہے. قدموں پہ گر گیا, رونے لگا. ادھر بغداد والے کھانے تھوڑی نہ آئے تھے, وہ تو کھلانے اور عطا کرنے آئے تھے. اللہ اللہ, یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے, سرکار غوث پاک کا مرتبہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی, سرکار بغداد سے سچی محبت کریں, اور سرکار بغداد سے سچی محبت یہ ہے کہ آج تحیہ کریں کہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں. یہاں کر اتنی خوشی ہوئی کہ 4 مسجدیں یہاں ہیں, ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہیں ایک بھی مسجد نہیں ہوتی, اور مسجد بھی چھوٹی موٹی نہیں, بڑی بڑی. وہ تو آئے تو دیکھا کہ گنبد رضا نظر آ رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آیا کہ سب یہاں پر جنتی نظر آتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر ایسی صورت میں نمازی بھی تو ہونی چاہیے. آقا سرکار بغداد فرماتے ہیں, بہت سخت فرمایا سرکار غوث اعظم نے کہ بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن نہیں کرنا چاہیے. جو بے نمازی ہے وہ میری نیاز نہ کھائے. اللہ اللہ. تو محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں,
محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ عمل صالح نہ کریں، بلکہ محبت کا تقاضا غوث اعظم سے یہ ہے ہم نیاز بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ہم چادریں بھی چڑھائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، ہم فاتحہ بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم مزاروں پہ بھی جائیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم عرس بھی کریں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے۔ اور بدلو ایک آخری پیغام کے ساتھ تقریر ہو گئی، ایک آخری پیغام 2 جملے میں تقریر ختم، پیغام ہے وہ یہ ہے کہ روز آپ اپنے گھر میں مصطفیٰ کی میلاد کریں۔ سبحان اللہ بے شک۔ روز، اگر روز نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن نکالیں آپ رات میں 8 گھنٹہ، اور نہ اسٹیج کی ضرورت، نہ مولانا صاحب کو دعوت دینے کی ضرورت، نہ شامیانہ پنڈال اور نہ مائک اور شیرنی کی ضرورت، بلکہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو بٹھا لیں اور بٹھا کر آپ 10 منٹ اپنے آقا کا ذکر کریں۔ میرے آقا کا حسن ایسا تھا، رسول اللہ کا اخلاق ایسا تھا، رسول اللہ کی سیرت ایسی تھی، رسول اللہ کا کردار ایسا تھا، مصطفیٰ چلتے ایسے تھے، مصطفیٰ بولتے ایسے تھے، مصطفیٰ کھاتے ایسے تھے۔ آپ نبی کا ذکر کرتے جائیں گے، مصطفیٰ کی میلاد ہوگی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت آئے گی، اور جب ان کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار جاگزی ہوگا تو یہ سچے عاشق رسول ہوں گے، اور جب یہ جوان ہوں گے یہ اپنے عشق کا ڈنکا زمین پہ بجائیں گے، اور آپ کو اللہ قبر میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سچا عاشق رسول بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، افسر بنائیے، پائلٹ بنائیے، سب کچھ سکھائیے، لیکن سب سے پہلے عاشق رسول بنائیے۔ اور عاشق رسول بنانے کے لیے نبی کی میلاد اگر ممکن ہو تو روز پڑھیے، نہیں تو ہفتے میں 1 دن جمعہ کی شب میں ضرور پڑھیے، تاکہ آپ کی بیٹیاں کنیز فاطمہ ہو، آپ کا بیٹے غلام رسول ہو، اور ان کو درود پاک کا عادی بنائیے۔ عاشق رسول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ دل میں موجود ہو۔ مصطفیٰ دل میں اسی وقت آئیں گے، قلب میں اسی وقت آئیں گے جب اس دل میں درود پاک کا تحفہ موجود ہو۔ تو آپ درود پاک کا تحفہ دل سے پیش کریں آقا کی بارگاہ میں۔ یہ بچے عاشق بنیں گے نا، یہ ان کا ایمان کوئی لوٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ صحیح کہا کہ غلط کہا؟ نہیں بالکل صحیح بات۔ اپنی بچیوں کو کنیز فاطمہ بنائیں، ان کو ناولوں کی کتابیں لا کے نہ دیں، کبھی سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں دیں، کبھی سیرت خدیجہ الکبریٰ کی کتابیں دیں، کبھی خاتون جنت کی سیرت کی کتاب لا کے دیں، انہیں بتائیں کہ یہ وہ شہزادیاں ہیں اسلام کی جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ بے شک۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آپ کے محترم شعراء تشریف لائے، وقت بھی میرا بہت زیادہ ہو گیا، آپ بھی تھک گئے ہیں، ان حضرات کو بھی سننا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے سنیں اور محبت سے نوازیں، اور اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھ کے دعا کے بعد آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ استغفر اللہ ربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنی چھاج رہے، باغ بجاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ محفل